اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجنت کے ایک اور باب ما جاء فی سن اہل الجنت کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 231 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی سن اہل الجنت، یہ باب اہل جنت کی عمر کے بیان میں ہیں. وبه قال حدثنا ابو ہریرہ محمد ابن فراس البصری قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمران ابو العوام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی ابو ہریرہ محمد ابن فراس البصری نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے روایت کی عمران ابو العوام سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے شہر ابن حوشب سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن غنم سے، اور انہوں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: يدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین ابناء 30 او 33 سنتا. اہل جنت اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کا بدن بالوں سے صاف ہوگا، داڑھی اور مونچھیں نہیں ہوگی. مکحلین، ان کی آنکھیں سرمگی ہوگی. ابناء 30 او 33 سنتاً، اور وہ 30 یا 33 برس کی عمر کے ہوں گے. یہ راوی کا شک ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یا 30 فرمایا یا 33 فرمایا. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وبعض اصحاب قتادہ رووا ھذا عن قتادہ مرسلا ولم یسندوہ، اور قتادہ کے بعض شاگردوں نے اس کو قتادہ سے مرسلاً نقل کیا ہے اور اس کو مسند ذکر نہیں کیا. جی عزیز طلباء کرام، اہل جنت کے عمر کے بارے میں یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس باب میں ذکر فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کی عمر 30 برس ہوگی. اگرچہ یہاں پر راوی کو شک ہے کہ 30 برس فرمایا یا 33 برس فرمایا، تو یہ راوی کو شک ہو گیا، ورنہ ایک دوسری روایت میں بالجزم 30 سال ہی کا ذکر ہے. بالکل اسی طرح کی ایک روایت ہم نے ماقبل میں بھی پڑھی، باب ما جاء فی ثیاب اہل الجنت، اس میں بھی اس طرح کی صفات جنت کے مردوں کے بارے میں ذکر ہوئی کہ وہ جنت میں انتہائی خوبصورت، حسین اور جمیل ہوں گے، اور جو صفات ان روایات میں آئی ہے اس کے ساتھ متصف ہوں گے. ان کے جسم پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے، چہرے کی داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوں گی. اور وہاں پر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ دوسرا قول اس میں محدثین حضرات کا یہ بھی ہے کہ داڑھی اور مونچھیں وہ اگنے کے قریب ہوں گی، نہ ہونا مطلب بالکل اگنے کے قریب ہوں گی. اور ان کی آنکھیں قدرتی طور پر وہ سرمگی ہوگی. 30 سال یا 33 سال کی عمر کے وہ جوان ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی عمریں یہی رہے گی. ان کا نہ شباب کبھی ختم ہوگا، اور نہ ان کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ کبھی پرانے ہوں گے. اسی طرح کی ہم نے روایت
ماقبل میں پڑھی۔ تو بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی کم صف اہل الجنت، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اہل جنت کی کتنی صفیں ہوں گی۔ وبه قال حدثنا حسین بن یزید الطحان الکوفی قال حدثنا محمد بن فضیل عن زرار بن مرۃ عن محارب بن دثار عن ابی بریدۃ عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی حسین ابن یزید الطحان کوفی نے، انہوں نے روایت کی محمد ابن فضیل سے، محمد ابن فضیل نے روایت کی زرار ابن مرہ سے، زرار ابن مرہ نے روایت کی محارب ابن دثار سے، محارب ابن دثار نے روایت کی ابن بریدہ سے، اور ابن بریدہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی بریدہ سے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنت 20 و100 صف 80 منہا من هذه الامت و40 من سائر الامم، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی اور 40 صفیں باقی تمام امتوں کی ہوگی۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا ومنہم من قال سلیمان بن بریدہ عن ابیہ، اور اس روایت کو علقمہ ابن مرثد نے نقل کیا ہے سلیمان ابن بریدہ سے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اس کو مرسلاً، یعنی درمیان میں اپنے والد کا واسطہ ذکر نہیں کرتے۔ ومنہم من قال، اور انہی میں سے بعض نے کہا ہے کہ سلیمان ابن بریدہ عن ابیہ، یعنی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ وحدیث ابی سنان عن محارب ابن دثار حسن، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سنان کی روایت محارب ابن دثار سے یہ حسن ہے۔ وہ ابو سنان اسمہ زرار ابن مرہ، یہ راوی جو یہاں پر آ رہے ہیں زرار ابن مرہ، یہی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ والی روایت اس سند کے ساتھ یہ حسن ہے بنسبت اس دوسرے کے۔ تو ابو سنان ان کا نام زرار ابن مرہ ہے۔ وہ ابو سنان الشیبانی اسمہ سعید ابن سنان وہو بصری، اور دوسرے ابو سنان الشیبانی جو ہے تو ان کا نام سعید ابن سنان ہے اور وہ بصری ہے، بصرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ابو سنان الشامی اسمہ عیسی ابن سنان هو القسملی، اور تیسرے نمبر پر ابو سنان شامی، ان کا نام عیسی ابن سنان ہے اور یہ قسملی ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، ابو داود نے کہا ہمیں خبر دی شعبہ نے، انہوں نے روایت کی ابو اسحاق سے، ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے عمرو بن میمون سے سنا کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ نحو من 40 فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تقریباً 40 آدمی ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنت؟ قالوا نعم، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کے چوتھائی لوگ تم ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ قال اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ؟ قالوا نعم، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو
کہ تم اہل جنت کے 1/3 ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ قال آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اترضون ان تکونوا شطر اہل الجنت، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ آدھے جنتی تم لوگ ہو؟ ان الجنت لا تدخلها الا نفس مسلمۃ ما انتم فی الشرک الا كالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود او كالشعرۃ السوداء فی جلد الثور الاحمر۔ اس لیے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکیں گے، اور تم لوگ تعداد میں مشرکین کی بنسبت اس طرح ہو جس طرح کالے بیل کی کال پر ایک سفید بال ہو یا سرخ بیل کی کال پر ایک کالا بال ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن عمران بن حسین و ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما، اس باب میں حضرت عمران ابن حسین اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایات مروی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ باب یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے تو اس لیے ہے کہ جنت میں امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ، اس کی صفیں کتنی ہوں گی؟ اہل جنت میں سے کتنی صفیں اس امت کی ہوگی اور کتنی صفیں باقی امتوں کی ہوگی؟ تو اب یہاں پر پہلی روایت میں ہم نے پڑھا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل صفیں 120 ہوگی، جس میں 80 صفیں اس امت کی اور 40 صفیں باقی تمام امتوں کی ہوگی۔ تو 2/3 کے ساتھ یہاں پر ذکر ہوا، جبکہ باب کے آخری روایت دوسری روایت میں جو ذکر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں تمہاری نسبت وہاں پر ایسی ہوگی جیسے سیاہ بیل کے چمڑے پر سفید بال، یعنی تمہاری تعداد کفار کے مقابلے میں قلیل ہوگی۔ تو اب ایک ہی باب کے 2 روایتیں آپس میں متعارض ہیں، تو اس کے بارے میں 2 اقوال محدثین حضرات نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلا قول اس میں شیخ عبدالحق رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے یہی امید قائم کی ہو کہ اس امت کے لوگ اہل جنت کے مجموعی تعداد کا نصف حصہ ہوں، مگر بعد میں اللہ جل شانہ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کو بڑھا دیا ہو اور اس امت کے جنتیوں کی تعداد کو 2/3 تک کرنے کی بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہو۔ دوسرا قول اس میں علامہ طیبی رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ انہوں نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ امت محمدیہ کی یہ 80 صفیں صرف صفوں کی تعداد کے اعتبار سے تو زیادہ ہوگی، مگر افراد کی تعداد کے اعتبار سے وہ 40 صفوں کے ہی برابر ہوں گے۔ یعنی گویا کہ علامہ طیبی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان 40 صفوں میں جتنے لوگ ہوں گے اتنے ہی لوگ اس امت کے وہ 80 صفوں میں ہوں گے، تو گویا کہ تعداد وہ 1 برابر آئے گئی۔ لیکن یہ احتمال ضعیف ہے، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ 120 صفوں میں تمام صفیں وہ آپس میں مساوی ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ صفیں وہ انتہائی لمبی ہوگی، انتہائی بڑی ہوگی اور کچھ صفیں وہ کم ہوگی، پھر تو اس میں مساوات ہی نہیں رہی۔ تو تفاوت اس میں کسی قسم کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ تمام صفیں آپس میں مساوی ہوگی، تو اس لیے یہ احتمال اس میں ضعیف ہے، ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ اس باب میں ان 2 روایتوں کے علاوہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں بھی ہیں۔ تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں ذکر کریں گے، جبکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں مذکور ہے۔
جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔